بلیڈنگ پر ریکٹم، پخانے میں خون کا آنا، یہ آج کا ٹاپک ہے۔ میں پروفیسر ڈاکٹر منصب علی ہوں، روبوٹک سرجن ہوں ڈاکٹرز ہاسپٹل میں۔ تو یہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے، ڈسکشن ضروری تھی کہ پخانے میں جو خون آتا ہے، بلیڈنگ پر ریکٹم ہوتی ہے، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، اس کی انویسٹیگیشن کیسے کرتے ہیں اور ٹریٹمنٹ کیا کرتے ہیں۔ پخانے میں خون آنے کی جو موٹی موٹی مین کازز ہے، اس میں ہیمرائڈز، پائلز ایک، دوسرا فشر، زخم ہو جانا، کٹ لگ جانا، اور اس کے علاوہ جو سیریس ہے اس میں کہ اس کا پخانے والی نالی کا کینسر ہو جانا، سی اے ریکٹم، سی اے کولن، یہ پخانے والی نالی، بڑی آنت، چھوٹی آنت، خاص طور پہ بڑی آنت کا کینسر ہو جانا۔ اس کے علاوہ بہت ساری وجوہات ہیں، پیرینل فیسولا ہو سکتا ہے اور پائلونیڈل سائنس ہو سکتا ہے۔ تو یہ بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن ہم جو مین جو بلیڈنگ آ رہا ہے، بلڈ آ رہا ہے آپ کے پخانے میں، اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے، کیسے بلڈ آتا ہے۔ بعض دفعہ بلیڈنگ ہوتی ہے، آپ پریشان ہوتے ہیں، آپ فوری ڈاکٹر کے پاس جائیں، اپنا چیک اپ کرائیں تاکہ دیکھیں کہ وہ ہیمرائڈس ہے، پائلز ہے، یا خدا نخواستہ کینسر تو نہیں ہے۔ یا سمپلی بعض دفعہ جو سیریس ہوتا ہے، اگر پین ہو رہی ہے بلیڈنگ کے ساتھ، تو اس کا مطلب کہ اینل فشر ہے، اس میں زیادہ پریشانی والی بات نہیں ہوتی، ڈاکٹر آپ کا کوئی ٹریٹمنٹ کرے گا، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کو کوئی چیز باہر نکلتی ہے، میس بھی نکلتا ہے، جیسے ریکٹل پرولیپس ہو سکتا ہے یا ہیمرائڈز ہو سکتے ہیں، یہ دونوں ایزیلی ٹریٹیبل ہے، دونوں کا ٹریٹمنٹ پراپر ہے، لیکن یہ چیک اپ پہ ڈاکٹر ڈائگنوز کر لیتا ہے کہ یہ ریکٹل پرولیپس ہے یا ہیمرائڈز ہے، پائلز ہے۔ دونوں کی پھر آگے سٹیجز ہوتی ہیں کہ یہ کوئی ٹریٹمنٹ اس کی کیسے کرنی ہے، جیسے سمپل دوائی دینی ہے، یا اس کے اندر بعض دفعہ انجیکشن لگا دیتے ہیں، یا اس کو لیزر سے ٹھیک کرتے ہیں، جو بڑی آج کل ایزیلی ٹریٹمنٹ ہے، یا اس کا آپریٹ کرنا ہوتا ہے۔ آپریٹ بہت سمپل ہے، لیزر سے کر سکتے ہیں، یا اگر ریکٹل پرولیپس ہے تو اس کا بھی ہم انجیکشن لگا سکتے ہیں، لیزر سے کر سکتے ہیں، یا روبوٹک سرجری سے ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ اب جو مین ٹاپک ہے جس کی طرف میں آپ لوگوں کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں، وہ ہے سی اے ریکٹم، جو آپ کی پخانے والی نالی ہے، اس کا کینسر ہو جانا، اس کی وجہ سے بلیڈنگ ہو سکتی ہے، اور وہ ان مریضوں میں زیادہ چانس ہے جن کی ایج زیادہ ہوتی ہے، ان میں زیادہ چانس ہوتا ہے، اور ان میں قبض بھی ہو سکتی ہے اور لوز موشن بھی ہو سکتے ہیں، بلڈ، فریش بلڈ بھی آ سکتا ہے، بعض دفعہ کلاٹر بلڈ بھی آ سکتا ہے۔ تو اگر آپ کو اس طرح کا کوئی علامات ہوں، آپ کے جو پخانہ ہے اس میں بلڈ آ جائے، تو آپ نے فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہے تاکہ آپ کا چیک اپ کر کے ہم آپ کو بتا سکیں کہ یہ ہیمرائڈز ہے، یا خدا نخواستہ کینسر ہے، یا اینل فشر ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ کا کینسر آ گیا تو اس کا ہم فوری سٹیج کرتے ہیں، جتنا آپ جلدی آئیں گے ہم سٹیج کر کے اس کا ٹریٹمنٹ پلان کر لیتے ہیں، اور اس میں پھر بہت ساری آپشنز ہوتی ہیں، لیکن اب روبوٹک سرجری نے وہ سارا چیزوں کو چینج کر دیا ہے، اور ہم جو کینسر ہے آپ کے کولن میں یا ریکٹم میں، اس کو نکال کے روبوٹک سرجری سے اس کا ٹریٹمنٹ کر دیتے ہیں، اور آپ کو بہت زیادہ ہسپتال میں نہیں رہنا پڑتا، آپ کو پورا پیٹ نہیں کھولنا پڑتا، اور روبوٹک سرجری سے ہی ہم جوڑ لگا دیتے ہیں، اور بہت ہی سکسیسفل آپریشن ہے۔ تو یہ روبوٹک سرجری کی وجہ سے جو کولن کے کینسرز ہیں یا ریکٹم کے کینسرز ہیں، ان کی ٹریٹمنٹ اور زیادہ ایزی ہو گئی ہے۔ تھینک یو۔